بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 322 ہے، جس کا عنوان ہے باب تقدیم الجماعت من یصلی بہم اذا تاخر الامام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم اس حدیث کی عبارت، ترجمہ اور اس کے اوپر گفتگو ذکر کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کے فوائد اور اس کے اوپر مزید کچھ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے متعلق دیگر مباحث کو ذکر کریں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا، فتنوں و فساد کی جڑوں کو کاٹنا اور مسلمانوں کو ایک کلمہ پر اکٹھا کرنا کتنا عظیم عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تشریف لے جانا ثابت کرتا ہے کہ معاشرتی امن کے لیے حاکم وقت یا بڑا عالم خود بھی عوام کے پاس جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم اصول واضح ہوا کہ برائی کو دور کرنا محض کسی فضیلت والے کام سے زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنی امامت کی فضیلت پر صلح کروانے کی مصلحت کو ترجیح دی، کیونکہ مسلمانوں کا باہمی بگاڑ ایک بڑی برائی تھی۔ اسی طرح اگر جج یا حاکم یہ سمجھے کہ فریقین کو بلانے کی بجائے خود ان کے پاس جا کر بات سننا زیادہ مفید ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ تمام صحابہ کرام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برتری کی کھلی دلیل ہے۔ شارحین حدیث اور فقہا فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا بالاتفاق آپ کو امامت کے لیے منتخب کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کو اپنے درمیان سب سے افضل مانتے تھے۔ اس سے یہ اصول بھی نکلا کہ اگر امام مسجد موجود نہ ہو تو لوگ آپس میں مشورے سے کسی کو امام بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور امام کی طرف سے ناپسندیدگی کا اندیشہ نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کی غیر موجودگی میں جو شخص مصلی پر آگے بڑھے اسے علم و عمل میں سب سے صالح اور اس منصب کا اہل ہونا چاہیے۔ مؤذن یا دیگر مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ سب سے افضل شخص کو امامت کے لیے پیش کریں، اور اس صاحب فضیلت شخص کو بھی چاہیے کہ جب وہ دیکھے کہ تمام لوگ اس کی امامت پر راضی ہیں تو وہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے۔ اگرچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خاص واقعے میں صحابہ کرام نے یہ فیصلہ صرف اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگی حکم کی بنیاد پر کیا تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اقامت کہنا اور امام کو نماز کے لیے بلانا بنیادی طور پر مؤذن کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ مؤذن اپنی مرضی کی بجائے امام کی اجازت سے اقامت کہے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود اقامت نہیں کہی بلکہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے تاکہ میں اقامت کہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اقامت سے پہلے امام کی رضامندی ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جس نے اذان دی ہو وہی اقامت کہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اقامت کہہ دے تو بھی نماز جائز ہے۔ یہاں ایک علمی وضاحت ضروری ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کہے، مگر محدثین کے نزدیک ایسی تمام روایات سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، اس لیے انہیں دلیل کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ نماز کے دوران تالی بجانا ناپسندیدہ عمل ہے، جس کی تفصیلات فقہا نے الگ سے بیان کی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دین میں کوئی مقام، عزت یا وجاہت حاصل ہو جائے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کا شرف ملا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی حمد بیان کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب عمل ہے۔ علماء نے یہاں ایک باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعزاز دیا جائے تو اسے اختیار ہے کہ اسے قبول کرے یا عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، بشرطے کہ وہ حکم لازمی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا انہیں مصلی پر ٹھہرنے کا حکم محض ان کی عزت افزائی کے لیے تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا خود صفیں چیر کر آگے آنا اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام خود امامت فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تواضع اور ادب کا راستہ اختیار کیا۔ اس واقعے سے یہ فقہی اصول بھی ثابت ہوا کہ ایک کم فضیلت والا شخص صاحب فضیلت کی موجودگی میں امامت کروا سکتا ہے،
جیسے کہ ابتدا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، آخر میں ایک بہت بڑا انتظامی اور اخلاقی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بڑا یا سربراہ اپنے ماتحت کو کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ ڈانٹنے یا سرزنش کرنے سے پہلے اس کی وجہ دریافت کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ان کے پیچھے ہٹنے کا سبب پوچھا اور پھر ان کے ادب عالی کو سراہا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف۔ قہقرا لوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں چلنا، یعنی چہرہ آگے ہو اور پیچھے کی طرف چلنا، اس کو کہتے ہیں قہقرا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے کی طرف لوٹے یہاں تک کہ صف کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں عبد العزیز بن ابی حازم، سلمہ بن دینار المدنی صدوق فقیہ، تیسرے ہیں یعقوب بن عبد الرحمن القاری، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم فزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه رجع القهقرى۔ اس دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے صفوں کو چیرا اور اگلی صف میں شامل ہو گئے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن بزیع ثقۃ، دوسرے ہیں عبد الاعلی، تیسرے ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ثقۃ ثبت فقیہ، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلماني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فذاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم یغبطہم ان صلوا الصلاۃ لوقتها۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت فرمائی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے قبل قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں نے آپ علیہ السلام کے لیے پانی کا برتن اٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر میرے پاس آئے تو میں نے پانی برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر دونوں بازو اپنے جبے کی آستینوں سے نکالنا چاہے تو آستینوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے بازو جبے کے اندر کر کے نیچے سے نکال لیے، اور پھر دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک دھویا۔ اس کے بعد موزوں کے اوپر مسح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو جا لیا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کر دیا ہے۔ انہوں نے امامت کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت پائی، یعنی جماعت کے ساتھ 1 رکعت پائی۔
دوسری رکعت بعد میں کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اپنی نماز پوری کرنے کے لیے۔ مسلمانوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھبرا کر بکثرت تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، یا فرمایا کہ تم نے صحیح کیا، اور ان کے اس فعل کو قابل رشک بتلایا کہ تم نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابن جریج جن کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، ثقۃ فقیہ فاضل۔ دوسرے ہیں عباد بن زیاد ابن ابی۔ تیسرے ہیں عروہ بن مغیرہ بن شعبہ الثقفی، ثقۃ۔ چوتھے ہیں المغیرہ ابن شعبہ بن مسعود بن معتب الثقفی، مشہور صحابی ہیں، حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، بصرہ کے والی بنے، پھر کوفہ کے والی بنے، 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ بھی قال حدثنا محمد بن رافع والحلوانی قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج قال حدثنا ابن شهاب عن اسماعیل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغیرہ نحو حدیث عباد قال المغیرہ فأردت تاخیر عبد الرحمن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعه۔ اس روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پیچھے ہٹانا چاہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں نماز پڑھانے دو۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص الزہری، ثقۃ حجۃ۔ دوسرے ہیں حمزہ بن المغیرہ، ثقۃ۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والی چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔